ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا مٹی کے گھر بنا رہے تھے کہ پاس سے بادشاہ ہارون الرشید کا گزر ہوتا ہے۔ بادشاہ ہارون الرشید پوچھنے لگا، اے بہلول کیا کام کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول فرمانے لگے کہ میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں اور انہیں تقسیم کر رہا ہوں۔ بادشاہ ہارون الرشید جو انہیں پاگل سمجھتا تھا، مجنون سمجھتا تھا، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی راستے سے، اسی جگہ سے ملکہ زبیدہ کا گزر ہوتا ہے جو حضرت ہارون الرشید کی بیوی تھی۔ جب آپ گزرنے لگی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بہلول بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ آپ نے بھی پوچھا، بہلول کیا کام کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول نے وہی جواب دیا، میں جنت کے گھر تقسیم کر رہا ہوں، انہیں فروخت کر رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ یہ گھر کتنے کا تقسیم کر رہے ہو، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس کی قیمت 5 درہم ہے یا 10 درہم ہے۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے پاس سے 5 یا 10 درہم انہیں دیے اور کہا ایک گھر میرا بھی بنا دو۔ دوستان وقار، یہ ملکہ زبیدہ ظاہری طور پہ بہلول دانا کو وہ مٹی کی جو قیمت ہے وہ دے کر آتی ہے۔ رات ہوتی ہے، ہارون الرشید بھی سو جاتے ہیں، ملکہ زبیدہ بھی سو جاتی ہے۔ ہارون الرشید کیا دیکھتا ہے کہ وہ روز محشر کے میدان میں ہے۔ حساب و کتاب کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ ایک بہت خوبصورت سا محل ہے جو بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے، لولو مرجان یاقوت اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر ملکہ زبیدہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ گھر، یہ جو محل ہے یہ ملکہ زبیدہ کا ہے۔ ہارون الرشید بڑی خوشی کے ساتھ بھاگتے ہیں، جاتے ہیں۔ جب گیٹ کے آگے پہنچتے ہیں، آگے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، آگے نگہبان کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہارون الرشید کو روک لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری زوجہ کا گھر ہے، ملکہ زبیدہ میری زوجہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تم نہیں اس کے اندر جا سکتے، اس کے اندر صرف ملکہ زبیدہ ہی جا سکتی ہے۔ انہی لمحات میں بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب صبح ہوئی، ملکہ زبیدہ سے کہتا ہے کہ تم نے کل کون سا کام کیا ہے؟ ملکہ زبیدہ پوچھتی ہے کیا وجہ بنی، کیا ہوا؟ اس نے سارا ماجرا سنایا کہ میں نے جنت میں ایک خوبصورت سا محل دیکھا ہے جس کے اوپر تیرا نام لکھا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ کو یاد آ گیا کہ اس نے بہلول سے ایک گھر خریدا تھا۔ اس نے بادشاہ سلامت کو، ہارون الرشید کو بتایا کہ کل میں جب رستے سے آ رہی تھی، رستے میں بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچ رہے تھے، میں نے ان سے ایک مٹی کا گھر خریدا ہے۔ اس نے بولا تھا کہ وہ جنت میں گھر بنا رہا ہے، میں نے اس سے خرید لیا۔ تو ملکہ زبیدہ کو ہارون الرشید کہتے ہیں چلو میرے ساتھ چلو، بہلول کے پاس چلتی ہے، میں نے بھی گھر خریدنا ہے۔ جب حضرت بہلول کے پاس پہنچے، جا کر کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایک گھر بنا دو، میں بھی 10 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اب 10 درہم کا نہیں لگے گا۔
پوچھا کتنے کا دو گے؟ تو آپ نے فرمایا آدھی سلطنت مجھے دے دو، آدھی سلطنت مجھے دے دو، میں تجھے جنت میں گھر بنا دیتا ہوں۔ وہ بادشاہ سلامت ہارون الرشید کہنے لگے ارے بابا کل تو تم بول رہے تھے 5 درہم میں لے لو، 10 درہم میں لے لو، لیکن آج تم آدھی سلطنت پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ حضرت بہلول دنا فرمانے لگے بن دیکھے کا جو سودا تھا وہ 5 درہم کا تھا، لیکن جب تو نے رات کو مشاہدہ کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اب تیری آدھی سلطنت لگے گی۔ تو دوستان وقار، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ اللہ والے اپنی زبان سے جو بات کہہ دیتے ہیں اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے، اور ان کی عزت کی خاطر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر ان کے ہر ایک کام کو بہتر کر دیتا ہے۔ اگر وہ عوام کے سامنے کوئی بات کر دیتے ہیں، صحیح بات کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے وہ کام اسی طرح کر دیتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اللہ والوں کے مجلسوں میں بیٹھ کر کچھ سیکھیں۔